ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بڑے اور ایک چھوٹا دشمن۔ قرآن پاک نے بار بار اس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے، اور کفار کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا ہے کہ ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی عداوت اور کینے سے آگ کی بھٹی کی طرح جلتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کفار کے تین مشہور فرقے یہود و مشرکین اور نصارہ میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن کون ہیں، اور کون سا فرقہ ہے جس کے دل میں نسبتاً مسلمانوں کے لیے کم دشمنی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں سورہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیات شریفہ نازل ہوئی ہیں، لہذا اس پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اپنے بڑے اور چھوٹے دشمنوں کی پہچان کر کے سبوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم و درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں گزشتہ تواریخ کے صفات کی ورق گردانی کر کے اپنے ایمان کو مزید اطمینان بخشیے کہ یہودیوں اور بت پرستوں یعنی مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ جیسی جیسی سخت عداوتوں کا مظاہرہ کیا ہے، عیسائیوں نے ان لوگوں سے بہت ہی کم مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، اور یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں پر جیسے جیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، عیسائیوں نے اس درجہ مسلمانوں پر مظالم نہیں کیے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے یہود و مشرکین کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر کے کبھی بھی ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں، اور ہمیشہ ان بدترین دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشے بھی ہیں، اس لیے یہ یہودیوں اور مشرکوں کی بنسبت کم درجے کے دشمن ہیں۔ یہی اس مبارک آیت کا خلاصہ ہے اور مطلب ہے، جو مسلمانوں کے واسطے ان کے چھوٹے بڑے دشمن کی پہچان کے لیے بہترین شمع راہ بلکہ روشنی کا مینارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔